ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب. اگر آپ سیاسی دیکھیں، جیسے میں کہتی ہوں کہ سب یہ کہتے ہیں کہ صدر زرداری نے سیاسی طور پہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دے کر سیاست سے مسئلہ حل کر لیا. ٹھیک ہے نا، یہ کہتے ہیں نا لوگ. یہ آپ نے اس کی باتیں سنی، اسلحہ آپ نے اس کو دیا. وہ کہتا ہے آپ نے اس کو کہا ہے کہ لیاری میں MQM کو گھسنے نہیں دینا چاہیے. آپ کی پارٹی نے پیٹرنیج کی ہے. اب آپ لوگوں کا مقصد پورا ہو گیا، آپ ان کو مروا رہے ہیں. نہیں، مروا نہیں رہے. میرے خیال میں پولیٹیکل تھوڑا سا ڈسپیوٹ ہو گیا، تھوڑا سا الجھ گیا ہے، اور بھائیوں کے بیچ میں، پولیٹیکل ورکرز کے بیچ میں بھی الجھاؤ آ ہی جاتا ہے. مثلا فرض کیجئے ان کی پارٹی میں بھی کئی دفعہ الجھاؤ آیا تو پھر سلجھاؤ. یہ آپریشن آپ کے آرڈر پہ ہو رہا ہے سر؟ نہیں دیکھیں، آپ کی پارٹی کے آرڈر؟ نہیں، نہ پارٹی کے آرڈر ہے نہ میرے آرڈر ہے، یہ حکومتی آرڈر ہے. حکومت میں پارٹی میں، اور حکومت یہاں پہ منموہن سنگھ کی ہے سندھ میں، ان کی پارٹی کی نہیں ہے، منموہن سنگھ کی حکومت ہے. تھوڑی سی خواہشات کی دنیا بھی ہے نا، تھوڑی سی خواہشات کی. نہیں، خواہشات کی کیا دنیا، آپ نے کمپلیکیٹ کر دیا میٹر. اور میں ایک اور آپ کو بتا دوں، اب ہم چاہتے ہیں، جو میں چاہتا ہوں وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ بلوچی روایات کے مطابق، یعنی قبائلی روایات کے مطابق، یا پشتون کا بھی ہو، بلوچ کا بھی ہو، جب روایات کے مطابق جا کر کے ہم بیٹھ جائیں گے، ان کو سنیں گے، ان کی جینون باتوں کو سنیں گے. واقعی جینون باتیں، ان کے روزگار جینون بات ہے. اس وقت میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس کارنر پہ لیاری پر ایسا کوئی واقعہ ہوگا، کیونکہ لیاری کے ساتھ بلوچستان اور سندھ دونوں منسلک ہے. جسکم بھی منسلک تھا، جسکم کے 4 دن پہلے لیڈر بھی مارا گیا. انہوں نے بھی ہڑتال کا اعلان کیا. دیکھیں، اب یہی ہڑتال تو صرف بلوچستان کو ایک طرف دھکیلنے کی کوشش ہے. جو بھی یہ سوچ رہا ہے، میں اس کو کہتا ہوں، کون سوچ رہا ہے؟ کوئی بھی سوچ رہا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل بندہ بھی اگر آزاد ذہن سے سوچ رہا ہے، وہ غلطی کر رہا ہے. جمہوری حکومتوں میں ہوتا ہے کہ آپ راکٹ لانچر، LMGs، کلیشن کو 3 لاکھ لائسنس اسلحہ صرف لیاری میں دیا گیا، اور آج وہاں کا MPA کھڑے ہو کے اپنی اسمبلی میں خود پوچھ رہا ہے. میں سوال کرتا ہوں، یہ اسلحہ کس نے دیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے جی کہ یہ ساری صورتحال جس کو اتنا الجھاؤ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ بڑی سیدھی سی ہے. ذوالفقار مرزا صاحب نے پیپلز امن کمیٹی کے نام سے پورا یہ ایک کمیٹی ہے، گروپ ہے، اس کو ڈیولپ کیا. ہزاروں کی تعداد میں اسلحہ لائسنس ان کو جاری کیے. اب یہ جو اسلحہ لائسنس اور اسلحہ ان کو دیا گیا، صرف لائسنس جاری نہیں کیے، وہ کوئی شادیوں میں چلانے کے لیے تو نہیں تھا. وہ تو ظاہر ہے پورا گروپ بلڈ کیا. اب اس کے کیا مقاصد تھے یہ بھی اب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. بطہ خوریاں ہو رہی ہیں وہاں پہ، اغورہ برائے تاوان ہو رہے ہیں، بہت سارے جرائم ہو رہے ہیں وہاں پہ. کروائے جا رہے ہیں، کیوں نہیں کہتے؟ وہ ان کے کروائے جا رہے ہیں. ان کے اپنے MNA، ہمارے کولیگ آنریبل ڈاکٹر صاحب پیپلز پارٹی کے MNA ہیں، نبیل گبول صاحب ان کے اسی لیاری سے MNA ہیں. فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہے کہ میرے اپنے پارٹی کا وزیر، ذوالفقار مرزا کا نام نہیں لیا، صوبائی وزیر، وہ وہاں پہ ان تمام جرائم کی سرپرستی کر رہا ہے. یہ ان کا بیان ہے، آپ نکلوا کے دیکھ لیں. یاد ہے مجھے. ایک طرف وہ ہے جی، دوسری طرف اب یہاں پہ آپریشن بھی وہ خود کروا رہے ہیں. ان سے بڑے جو وزیر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس گھر سے کوئی فائر ہو یا راکٹ لانچر چلے، اس گھر کو آگ لگا دو. کسی مہذب معاشرے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ اب پروگرام کے شروع میں آپ نے کہا کہ فیلڈ سٹیٹ. صرف ایک اس صورتحال کو آپ ذرا جائزہ لے لیں. ڈاکٹر صاحب کے بیان آپ دیکھ لیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، بات چیت سے حل ہو. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، سر کی قیمتیں مقرر ہو رہی ہیں، آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں پہ. دیکھیں، یہ حقیقت ہے نا، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ میڈیا کے ذریعے سارا کچھ. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی منافقت اور آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی پیپلز پارٹی کی صفوں میں. ڈاکٹر صاحب بہت معذرت، لیکن اس کے علاوہ اس ساری صورتحال کی کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے. یعنی اگر کوئی پولیٹیکل مسئلہ ہے تو آپ کو جانا چاہیے، آپ کے لوگوں کو وہاں پہ جانا چاہیے. پھر وہاں پہ میرا ایک بنیادی سوال ہے، آپ دونوں آنریبل پارلیمنٹیرین سے میرا ایک بنیادی سوال ہے، یہ اتنا اسلحہ آپ نے کیوں دیا؟ کیا مقصد تھا؟ کیا مقصد تھا؟ MQM کو مارنے کے لیے؟ نہیں، وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ MQM مجھے اسلحہ دیا پارٹی نے، کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں. میں بتاتا ہوں جی، اس کا ایک مقصد تھا. ذوالفقار مرزا صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک مسلح گروہ چاہیے جس کو میں جہاں جس جگہ مرضی چاہوں، جس وقت مرضی چاہوں، جس مقصد کے لیے مرضی چاہوں استعمال کر سکوں، اور اس کی تعداد کم از کم 4-5 ہزار ہونی چاہیے. اس لیے ان کو لائسنس اور اسلحہ دیا گیا. یہ بڑی بیسک ریزن ہے. اور یہ نبیل گبول صاحب کے بیان ہے، یہ میرے بیان نہیں ہے. میں تو زندگی میں کبھی لیاری نہیں گیا، ہمیں تو انہی کی معرفت ہم مستفید ہوتے رہتے ہیں. جیسمین، ایک بات بتا دوں، ڈاکٹر صاحب کو اس بات کو سمجھے اور پوری قوم اس بات کو سمجھے کہ اس وقت ایک پولیٹیکل وہاں پر فیصلے کی ضرورت ہے.
پولیٹیکل تو فیصلے میری جان کریں نا آپ پولیٹیکل فیصلہ. میں آپ کی دیکھو میں تو آپ کو ایک آفر کی ہے, آپ کل وہاں پہ چلیں, میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں, چلیں میں آپ کو یہ بھی آفر کرتا ہوں, آج میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, آپ کل وہاں پہ چلیں, میں چلتا ہوں, لیں ان کو یہاں لیں, اگر وہ کہتے ہیں یہاں پہ اعتماد ہے چودھری صاحب, چودھری صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آج بھی میں نے رحمان ملک کو کہا. جی جی, السلام علیکم چودھری اسلم صاحب, آئی ایم سوری, آئی نو کہ آپ بہت آکیوپائیڈ ہیں, بہت بزی ہیں. میں خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, مجھے پتا چلا ہے کہ 2 ابھی آرڈرز نئے نکلے ہیں, اگر آپ اس کی تصدیق کر دیں کہ ایک تو رحمان ملک نے یہ کہا ہے کہ جی رینجرز اب آپ کے ساتھ آپریشن میں شامل ہوں گے. دوسرا یہ بتا دیجئے گا کہ کیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب جس گھر سے راکٹ چلا اس کو آگ لگا دی جائے؟ جس گھر سے راکٹ چلا کیا اس کو کیا آگ لگا دی جائے؟ اچھا اچھا, یہ رحمان ملک نے کہا ہے جی. ابھی جاسمین صاحبہ یہ آپ جو انٹرویو دے رہے تھے جی, جو آپ نے آپ کو سیاسی آدمی کہہ رہے تھے اور یونیفارم والوں کو بندے کہہ رہے تھے, یہ ان سے یہ پوچھیں کہ ان کے سر پہ 3 لاکھ روپے ہیڈ منی تھی جب ان کو میں نے پہلے گرفتار کیا تھا, اور اس سے پوچھیں کہ رابق, آفاق اور ماں بی بی کون ہے اور ان پہ کتنے کیس ہیں, وہ کتنے بڑے سیاسی ہیں, اور حاجی آنل کتنا بڑا سیاسی تھا اور فیضو ماما کتنا بڑا سیاستدان تھا. یہ دہشت گرد ہیں, خاندانی منشیات فروش ہیں, یہ تینوں اس کی خالائیں ہیں, جن کے اوپر 1968 سے منشیات کے کیسز ہیں. یہ کون سا سیاسی آدمی ہے؟ اس پہ پہلے 3 لاکھ روپے ہیڈ منی تھی, ابھی یہ ٹی وی پہ آگے باتیں کرتا ہے. جب اس کو میں نے ٹھٹے سے پکڑا تھا تو اس کے کپڑے گیلے ہو گئے تھے رو رو کے, اور یہ پھر اپنے گھر والوں کو لے کے آیا تھا میرے پاس اپنی جان بخشی کی رحم کی بھیک منگوانے کے لیے. یہ عزیر بلوچ کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی جی بالکل, وہ دہشت گرد ہے. اچھا, ان کا سربراہ کون ہے؟ رحمان ٹکیٹ, جو کہ 196 مقدمات میں مطلوب تھا اور بلوچستان ہائی کورٹ سے کنوکٹڈ تھا. اب سر پہ لٹھا باندھنے سے وہ سردار ہو گیا تھا, اب یہ سے لٹھا باندھا یہ سردار ہو گیا. یہ بھی کورٹوں سے اشتہاری ہے, مفرور ہے, اس کے اوپر بھی 45 مقدمات ہیں, اور اس سے پہلے اس کے سر پہ 3 لاکھ روپے ہیڈ منی تھی, اب 30 لاکھ روپے ہیڈ منی ہے. اچھا چوئی صاحب, کتنا آپ نے ایریا کور کر لیا ہے؟ اب اس کا کوئی منطقی انجام بھی تو ہوگا نا, مطلب ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صاحبہ ہم نے 75% علاقہ کور کر لیا ہے اور 25% صبح انشاءاللہ ہم صاف کر دیں گے. صاف کر دیں گے سے مطلب ان کو پکڑ لیں گے, اسلحہ برآمد کر دیں گے, یا یہ بھاگ جائیں گے؟ یہ ان کو بالکل, یہ میرا مادی گواہ ہے, میں نے پہلے بھی ان کو جیلوں میں ڈالا ہے, ابھی پھر جیلوں میں ڈالوں گا. ان کا جو سردار ہے اس کا بھی جو میں نے اشر کیا دنیا کے سامنے ہے. چوئی اسلم صاحب بہت بہت شکریہ بات کرنے کا. یہ دیکھ لیں, ویسے وہ اپنی فیلڈ میں ان کا ایک نام ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. کراچی میں لوگ جو کراچی میں رہتا ہے اسے پتا ہے چودھری اسلم چیز کیا ہے. یہ کہتے ہیں سیاسی مسئلہ, وہ کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہے, میں پکڑوں گا ماروں گا ان کو. دیکھیں ایک چیز ابھی بتاؤ آپ کو, لیاری کا مسئلے کو سیاسی طور پر حل نہیں کرو گے جنگ و جدل کے ساتھ. اس کو بولنا تھا نا سی آئی ڈی کا وہ چیف, وہ کہہ رہے ہیں میں ماروں گا ان کو. نہیں, وہ تو دیکھو اس کا کام ہے حکومتی سطح پر انتظامیہ کو اس کا ہولڈ رکھنا. ہم ہیں پولیٹیکل لوگ, ہم اس کا پولیٹیکل امیج رکھنا چاہتے ہیں, ہم اس کا پولیٹیکل فیصلہ چاہتے ہیں. یہ کیسے آپ 2 چیزوں کو ایک ساتھ, آپ کا ایک دیکھو, آپ کا ایک چیز نہیں, میں کنفیوز نہیں کر رہا ہوں. جب تک فیصلہ آدمی ہے, لیکن آج سیدھا سیدھا آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا پولیٹیکل ایکچولی یہ چاہتے ہیں پولیٹیکل فیصلہ ہو, لیکن دوسرے نہیں چاہتے پولیٹیکل فیصلہ ہو. سیاسی فیصلہ نہیں ہوگا کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں حکومت آپ کی ہے. دیکھیں میں مانتا ہوں, میں کرتا ہوں کہ حکومت آپ کی ہے نا. اب حکومت وہاں پہ اگر کسی اور جماعت کی ہوتی, وزیر اعلیٰ, وزیر داخلہ کسی اور جماعت کے ہوتے, آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ سیاسی فیصلہ ہونا چاہیے, آپ لوگ کہتے کر رہے ہو. کرمنلز کے لیے لا کے مطابق ہم نے کم کہا ہے کہ کرمنل کو مت پکڑو, ہم نے کہا کرمنل کو پکڑو, لیکن جہاں پولیٹیکل فورسز آ کر کے گپ شپ کرے, بات چیت کرے, ایک مسئلے کو حل کرے. اس وقت پاکستان میں اس کارنر پر پولیٹیکل فیصلے کا الجھاؤ کی بجائے سلجھاؤ کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک استحکام کے ساتھ رہے, اس میں کوئی ایسے فورسز ڈیولپ نہ ہو. اگر آپ استحکام چاہتے ہیں تو آپ اس کو نیشنل لیول پر لے کر آئیں کہ یہ لاکھوں لائسنسز کے اسلحے دینا, ایک دوسرے کی خلاف سیاست کرنے کے لیے گروہ بندی کرنا, رحم کریں یار ان شہریوں پہ, ہم پر آپ لوگ اسلحہ لائسنس کینسل کریں. یہ خود انہوں نے مانا ہے. آپ نے کیا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ آپ پہ ایٹ لیسٹ یہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے کچھ تو کریں نا. یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ باتیں خود وہ تسلیم کر چکے ہیں, ذوالفقار مرزا صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, ہم ان کو پیٹرنائز کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں جی کہ آپ اس ایک واقعے کی وجہ سے
آپ پوری دنیا کو, پورے ملک کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں جی, باہر سے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں فیلڈ سٹیٹ. میں تو کہتا ہوں کہ شرمناک سٹیٹ کا کوئی لفظ پتہ نہیں ڈکشنری میں ہے یا نہیں, ڈوب مرنا چاہیے. اس وقت آپ اور میں ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں, اس کے شہری ہیں جس کا وزیراعظم ایک کنوکٹڈ آدمی ہے. یہ عزیر بلوچ کیا چیز ہے مجھے آپ یہ بتائیں. وہ وزیراعظم کنوکٹڈ ہے, سزا یافتہ ہے. ٹھیک ہے, یہیں پہ میں کلوز کر دیتی ہوں, یہیں پہ میں پروگرام کلوز کر دیتی ہوں. مجھے اجازت دیجیے گا. آپ سب کا شکریہ. اللہ حافظ.